کہ حیا ایمان سے پیدا ہوتی ہے. جس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے یہ پکی ٹھکی مہر ہے کہ وہ بے حیا انسان. جس بندے کو اتنا ہی امیجن نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوں، آپ اس بندے سے کون سی حیا کی امید رکھتے ہیں؟ ہم نے روایت پڑھی تھی لاسٹ ٹائم، نبی اسلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا. حیا اور ایمان دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بندے کے اندر ختم ہو گئی تو دوسری آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. اور اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہوئے وہب ابن منبہ نے کتنی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا الایمان عریان، ایمان برہنہ ہوتا ہے، بے لباس ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے. ایمان، آپ کے پاس ایمان ہے تو وہ برہنہ ہے. وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، ایمان کا لباس تقوی ہے. جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کے پاس تقوی نہیں، اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے روکنے کا فن نہیں ہے اس کے پاس، اس کا ایمان بے لباس. تو برہنہ چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور اگلی بات کہتے ہیں ایمان کا لباس تو تقوی ہے. وَزِینَتُهُ الْحَیَاءُ، ایمان کی ڈیکوریشن، ایمان کا میک اپ اور خوبصورتی حیا سے آتی ہے. ایک مثال لے لیجئے، آپ نے ایک عمارت کا ڈھانچہ کھڑا کیا تو اتنی خوبصورت نہیں لگے گا. جب آپ پلسٹر کریں گے تو مانا کہ تقوی کا لباس آ گیا، اب تھوڑی خوبصورتی آ گئی. جب آپ اس پہ پینٹ شینٹ کریں گے یعنی حیا کی زینت اس پہ چڑھ گئی تو اب وہ عمارت بڑی خوبصورت ہے. یہی حال ایمان کی عمارت کا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور بشیر بن کعب انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی، کہنے لگے ان من الحیاء وقارا وان من الحیاء سکینۃ. حیا کے ساتھ انسان میں وقار پیدا ہوتا ہے، سنجیدگی آتی، متانت پیدا ہوتی. حیادار آدمی جہاں بھی جاتا ہے سلجھا ہوا لگتا ہے. ایک انسان ہے، اس کی حرکات، اس کا ماحول، اس کا انوائرمنٹ، آپ جس کمرے میں رہتے ہیں آپ کا کمرہ آپ کی حیا کی عکاسی کرتا ہے. آپ کا کمرہ آپ کے ادب و آداب ہونے کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے اندر مینرز کتنے ہیں. تو حیا انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے.